السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کو زکوٰۃ کے چند مسائل بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور کب فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ یہ چار چیزیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلا، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ تو یہ زکوٰۃ چار چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلا، سونا، گولڈ۔ اگر کسی کے پاس 87 گرام سونا ہو تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ شریعت میں صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ تو 87 گرام سونا ہو تو صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ یا سلور، چاندی ہو تو 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ یہ دو مسئلے، سونا اور چاندی کے جو ہے 87 اور 612 گرام چاندی، یہ اس وقت ہے جبکہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، اس کے پاس چاندی بھی نہیں، پیسہ نہیں، یا تجارت کا مال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صرف سونا رہا تو 87 گرام ہے۔ اگر سونے کے ساتھ کچھ کیش ہو، 500,000 بھی اگر سیونگ کیش ہو، یا چاندی ہو، یا تجارت کا مال ہو، تو اس کا الگ مسئلہ ہے، میں بعد میں بتاؤں گا۔ اسی طرح چاندی بھی ہے، 612 گرام چاندی، صرف کسی کے پاس چاندی رہا تو 612 گرام۔ اگر چاندی کے ساتھ سونا ہے یا کیش ہے یا بزنس کا مال ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا مسئلہ الگ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں اس کا خلاصہ میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد اگر کیش، اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے مگر کیش ہے تو کیش پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، مگر کیش کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اگر کسی کے پاس کیش 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اتنا اگر کیش ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے، وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ آج کے حساب سے آج 1 گرام چاندی 290 روپیہ ہے۔ ذرا 612 گرام چاندی سے لگائیں گے تو 1,70,07,480 روپیہ ہوتا ہے۔ تو آج کے حساب سے، آج کی تاریخ کے حساب سے یہ حساب ہے۔ اگر آپ جس دن حساب لگائیں گے تو اس دن چاندی جو ریٹ ہوگا اس دن کا آپ حساب لگائیں گے۔ تو آج کے حساب سے 1,70,07,480 گرام یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت ہے یہ۔ اگر اتنا بھی اگر کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو اس وقت وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ تیسرا، تجارت کا مال، بزنس آئٹمز جو تجارت کے لیے رکھتے ہیں، یہ تجارت میں اگر ساری چیزیں آ جاتے ہیں، جیسا کہ کوئی زمین کو بیچنے کے لیے رکھا ہے، یا گھر کو خرید و فروخت کرنے کے لیے رکھا ہے، یا کپڑے فروخت کر رہا ہے، یا کوئی ساز و سامان کا دکان رکھا ہے، یا جنرل اسٹور ہے، جون سا بھی دکان ہو، جون سی بھی چیزیں ہم اگر بیچنے کے لیے رکھے ہیں تو اسے تجارت کا مال کہتے ہیں۔ تو اس تجارت کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اس میں کیا حساب ہے؟ سے بالکل اسی طرح 612 گرام چاندی کا ہی حساب ہے کہ اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی کے پیسوں کے مقابل بزنس آئٹمز ہے، تجارتی مال ہے، تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور دیکھیے، 1,70,07,480 روپیہ آج کے حساب سے 612 گرام چاندی کی قیمت کے حساب سے اگر کسی کے پاس تجارت کا مال ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت یہ بیچنے کا ہی مال ہے تو اس پر کیسے زکوٰۃ ہے؟ دیکھیے، جو چیزیں ہم رکھے ہیں اصل میں وہ تو پیسہ ہے، ہمارے استعمال کے لیے تو نہیں، وہ بیچنے ہی کے لیے ہے۔ جیسا ہی وہ بکے گا تو آپ کے پاس کیش آ جائے گا، تو اس لیے تجارتی مال میں بھی زکوٰۃ ہے۔ 612 گرام چاندی ہی کا حساب ہے۔ دیکھیے، اگر میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس سونا 87 نہیں ہے، 40 گرام یا 30 گرام ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ کیش ہے، 1,000 روپیہ 2,000 بھی ہو، سیونگ اپنی ضرورت سے زیادہ اگر 1,000-2,000 بھی ہو، تو یہ حساب آ کر 87 کا نہیں رہے گا، بلکہ یہ بھی 612 گرام چاندی کا حساب آ جائے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس 15-20 گرام سونا ہے اور تھوڑا سا 5-10 ہزار کیش ہے، تو یہ دونوں کو اگر حساب لگائیں گے تو 612 گرام چاندی کا اگر پیسہ نکل جائے تو بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا ہے تھوڑا اور تھوڑا چاندی ہے، مثال کے طور پر 20 گرام سونا ہے اور 20 گرام چاندی ہے، تو دیکھیں گے 20 گرام چاندی اور 20 گرام سونا، ان دونوں کو ملا کر آج کے مارکیٹ کی قیمت لگا کر دیکھیں گے تو 612 گرام چاندی کی قیمت آ جائے، یعنی تھوڑا سونا اور تھوڑا چاندی کی قیمت اگر اس کے مقابل میں آ جائے تو بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس تھوڑا کیش ہے اور تھوڑا تجارت کا مال ہے، اور تجارت کے مال کو اور کیش کو ملا کر دیکھے
کہ اتنی قیمت آ گئی 612 گرام کی، تو بھی اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے اگر کسی کے پاس 87 گرام سونا، صرف اس کے پاس سونا ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تینوں میں سے، تو یہ 87 گرام ہے، اس کے علاوہ ساری صورتوں میں 612 گرام چاندی کا ہی حساب لگائیں گے۔ یعنی اگر چار چیزیں بھی کسی کے پاس ہیں، تھوڑا ذرا سونا، ذرا چاندی، ذرا کیش، ذرا تجارت کا مال ہے، تو بھی 612 گرام چاندی کا حساب ٹوٹل لگا کر دیکھیں گے 612 گرام چاندی کا پیسہ ہے تو زکات فرض۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا اور کیش ہے وہی حساب، سلور اور کیش ہے وہی حساب، سلور اور تجارت کا مال ہے، دو کو حساب لگائے 612 گرام چاندی کا حساب آ گیا تو وہی حساب۔ تو 87 گرام سونا صرف ہو تو یہ حساب، اس کے علاوہ ساری صورتوں میں 612 گرام چاندی کا ہی حساب لگائیں گے۔ اس میں بعض لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتی ہے کہ حضرت ہمارے پاس زمینیں ہیں مگر ہم ان کو بیچنے کے لیے نہیں رکھے، تو ایسی صورت میں زکات فرض نہیں ہے۔ زمینہ کتنی بھی ہو، 10 ایکڑ ہو، 5 ایکڑ ہو، مگر بیچنے کے لیے نہیں، اپنے لیے رکھے ہیں، تو ایسی صورت میں اس میں زکات فرض نہیں ہوتی۔ جو زمین بیچنے کے ارادے سے رکھے ہیں اسی زمین پر زکات فرض ہے۔ اسی طرح کوئی انسان گھر رکھا ہے، 10 گھر ہیں، 12 گھر ہیں، 5 گھر بھی ہو، اگر بیچنے کے ارادے سے ہو تو اس پر زکات فرض ہے۔ اگر بیچنے کا ارادہ نہیں، صرف اپنے لیے رکھے، بھاڑے کے لیے کرائے پر چھوڑے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ان گھروں میں زکات فرض نہیں ہے۔ اتنا ذہن میں بٹھائیں، ہر وہ چیز جو بیچنے کے ارادے سے ہو زکات فرض، اگر بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، چیز ہے ہمارے پاس استعمال کے لیے کچھ ایسے ہی رکھے ہیں، تو ان پر زکات فرض نہیں ہوتی۔ اور ایک اشکال ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فیکٹریوں میں مشینیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مشینیں، تو پوچھتے ہیں کہ حضرت مشینوں پر بھی زکات ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ مشین بیچتے نہیں، مشین اپنی ضروریت کے لیے، یعنی مشین سے کچھ چیزیں بناتی ہیں، مشین خود بیچتے نہیں، اس لیے مشین نہیں بیچی جاتی، اس لیے مشینوں پر بھی زکات فرض نہیں ہے۔ تو پہلا یہ مسئلہ ہو گیا کہ زکات کس پر فرض ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو آج کئی لوگوں کے اوپر زکات فرض ہے۔ کئی لوگ، ہمارے گھر کی عورتیں اٹھا لو، اتنا سونا چاندی تو نہیں ہے مگر کم از کم 15-20 گرام سونا تو ہے ہماری عورتوں کے پاس، اور چاندی بھی ان کے پاس ہو ہی جاتی ہے، ہر عورت کے پاس رہتی ہے۔ تو تھوڑا سونا اور تھوڑا چاندی بھی ہمارے عورتوں کے پاس ہے، دونوں کو حساب لگا کر دیکھیں گے تو ضرور اکثر گھروں میں یہ قیمت کا مال ہر گھروں میں موجود ہوتا ہے، تو اکثر عورتوں کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حساب لگا کر دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر زکات فرض ہے یا نہیں۔ تو امید ہے پہلا مسئلہ یہ کہ زکات کس پر فرض ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اب دوسرا مسئلہ ہے کہ زکات کب فرض ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ جو میں نے ساری حساب بتایا تھا، سارا ڈیٹیل آپ کو بتایا، یہ زکات صاحب نصاب بننے کے لیے ہے یہ، مگر زکات دینا کب فرض ہے اس کے لیے الگ مسئلہ ہے کہ یہ جتنا بھی مال ہمارے پاس ہو تو اس پر 1 سال گزرا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 2 لاکھ روپیہ کیش ہے، ہمارے پاس 2 لاکھ روپیہ کیش ہے، آ گیا، یہ اگر دسمبر میں آیا، دسمبر میں ہمارے پاس 2 لاکھ روپیہ کیش آ گیا، 2,06,12 گرام چاندی کے مقابلے سے زیادہ ہے، تو ہم کیا بن گئے؟ صاحب نصاب بن گئے۔ تو اس پر 1 سال گزرنا ہے، 1 سال پورا گزرا، نیکسٹ دسمبر کے مہینے میں، 1 سال میں 2015 دسمبر میں ہمارے پاس کیش آیا، تو پھر 2016 دسمبر میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے۔ اگر ہمارے پاس اس وقت اگر 2 لاکھ روپیہ ہے تو 2 لاکھ روپیہ کی زکات نکالیں گے۔ اگر اس وقت ہمارے پاس پیسہ بڑھ گیا ہے تو بڑا ہوا پیسہ نکالیں گے، یعنی اگر ہمارے پاس 2 لاکھ کی جگہ 4 لاکھ ہو گیا، 5 لاکھ ہو گیا، تھوڑا سونا چاندی آ گیا، پورا حساب لگا کر دیکھیں گے کہ جتنا بھی ہمارے پاس پیسہ ہے ان پوروں کی پیسے کی زکات نکالیں گے۔ اگر نیکسٹ سال پر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں رہا بلکہ کم ہو گیا، 612 گرام چاندی سے کم ہو گیا، مثال کے طور پر 1.5 لاکھ رہ گیا، 1.5 لاکھ پیسہ ہے، تو ہم صاحب نصاب سال کے شروع میں تھے مگر دوسرے سال کے اینڈ میں ہم صاحب نصاب نہیں رہے، تو ہمارے اوپر زکات دینا فرض نہیں ہوتا۔ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس 6 مہینوں کے بعد اور 1 لاکھ روپے، 6 مہینے کے بعد اور 1 لاکھ روپیہ ہمارے پاس زائد ہو گیا، تو پھر 6 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ 3 لاکھ ہو گیا ہمارے پاس پیسہ،
تو بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت 2 لاکھ روپیہ میں 1 سال گزرا ہے، مگر 1 لاکھ روپیہ میں 1 سال نہیں گزرا، کیونکہ 1 لاکھ روپے 6 مہینے پہلے آئے تھے، اس لیے 2 لاکھ کی ہی زکات نکالنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سال کے بیچ میں جتنا مال کم ہو یا زیادہ ہو وہ حساب نہیں لگائیں گے، جتنا بھی زیادہ ہو کم ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سال کے شروع میں صاحب نصاب بن گئے، دیکھ لیں گے سال کے اینڈ میں جتنا بھی مال ہو، چاہے 2-3 دن پہلے بھی ہمارے پاس پیسہ آیا ہو، ٹھیک دسمبر 2016 میں تاریخ کے حساب سے دیکھیں گے ہمارے پاس کتنا مال ہے، وہ چاہے 1 مہینہ پہلے آیا ہو یا 2 مہینہ پہلے آیا ہو، جتنا بھی ہو سال کے اینڈ میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارے پیسوں میں زکات نکالیں گے۔ ہر پیسے میں 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم صاحب نصاب ہوئے اور نیکسٹ سال صاحب نصاب رہے تو جتنا بھی مال ہے سارے پیسوں میں زکات نکالنا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ پہلی بات کہ زکات کس پر فرض ہے، اور دوسری بات زکات دینا کب فرض ہے۔ 1 سال گزرنا ہے، یہ مسئلہ بھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکات کتنا دینا ہے، بالکل آسان ہے۔ ہمارے پاس ان چیزوں میں جتنے بھی چیزیں ساری چیزوں کو جمع کر حساب اکاؤنٹنگ کریں گے آج کے حساب سے۔ اور بعض لوگوں کو یہ بھی اشکال ہے کہ حضرت سونا چاندی جو ہم لیے تھے اس دن کا حساب بھی آج کا، لینے کا دن کا حساب نہیں، آج کا مارکیٹ پرائس جو ہے ہم جا کر خریدیں گے تو کیا پرائس ہوگا اس کا حساب لگائیں گے۔ تو کتنا لگائیں گے، جتنا بھی ہماری چیزیں ٹوٹل کر کے ایک اماؤنٹ بنا لیں گے، اس اماؤنٹ میں سے 2.5% مطلب 1 لاکھ روپیہ میں سے 2,500 روپے نکالیں گے۔ 10 لاکھ رہے تو 25,000 نکالیں گے۔ تو اسی طرح جتنا بھی مال ہے اس میں سے 2.5% نکالنا ضروری ہے۔ تو آخری ایک بات ہے کہ زکات کس کو دینا ہے۔ جس کو زکات دیں گے وہ زکات کا مستحق ہونا چاہیے۔ زکات کا مستحق مطلب وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ زکات کا مستحق کون بنتا ہے؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ اتنا اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے لیے ہم زکات دے سکتے ہیں، مگر لینے والے کے لیے ایک چیز زیادہ ایڈ کر لیتے ہیں۔ زکات دینے والے کے لیے 4 چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، مگر زکات جس کو دیتے ہیں اس کے لیے 5 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ 4 چیزیں بالکل سیم اسی طرح، اور چوتھی چیز ہے زائد سامان۔ مطلب اگر کسی کے پاس صاحب نصاب تو نہیں ہے مگر اس کے پاس ایسی زمین ہے کہ وہ کچھ کام کی نہیں، مطلب اس کھیت میں وہ نہ کسان کر رہا ہے کچھ بھی نہیں، بلکہ فیوچر کے لیے سیونگ کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک زمین خرید کے رکھا ہے، مگر وہ زمین اپنے کام میں نہیں لا رہا ہے، چونکہ ایسے ہی ہے تو اس کا بھی حساب دیکھیں گے کہ وہ زمین اگر 612 گرام چاندی کے پیسوں کے مقابلے میں ہے تو بھی وہ زکات کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 1 سے 4 گھر ہیں مگر استعمال میں نہیں ہے، چونکہ ایسے ہی چھوڑا ہے اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، تو اگر وہ گھر کا حساب لگائیں گے کہ وہ گھر 612 گرام چاندی کے مقابلے میں آ سکتا ہے تو بھی اس سے زکات نہیں دیں گے۔ دیکھیں زکات دینے والے کے لیے چیز نہیں ہے، جو زمینیں بیچنے کے ارادے سے نہیں، جو گھریں بیچنے کے ارادے سے نہیں تو اس پر زکات فرض نہیں ہوتی، مگر جو زکات لیتا ہے اس کے لیے وہ حساب لگائیں گے کہ اس کے پاس زائد زمینیں جو نہ بیچی جاتی ہیں، بیچنے کا ارادہ بھی نہیں ہے مگر اپنے استعمال میں بھی نہیں ہے، تو وہ زمین کا بھی حساب لگائیں گے۔ ایسی زمین رکھنے والے جو 612 گرام چاندی کے پیسوں کے مقابلے میں ہے، یا گھر ہے یا کوئی چیزیں ہیں، تو بھی اس کے لیے زکات نہیں دیں گے۔ تو زکات اس شخص کو دیں گے جس کے پاس یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، صاحب نصاب نہ بنتا ہو، تو اس کے لیے زکات دینا جائز ہے۔ تو ہم اس کے لیے پوری طرح سے تحقیق تو نہیں کر سکتے، ایک انداز سے تحقیق کر لے سکتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس کئی خالی زمینیں ہوتی ہیں، اپنے نام پر یا اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی زمینیں خرید کے رکھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی بھیک مانگتے ہیں، مگر ان کے لیے زکات دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے 612 گرام چاندی یا اس کا پیسہ رکھنے والا مالدار کہلاتا ہے، تو اتنی زمینیں ان کے پاس ہی تو مالداروں کی لسٹ میں ہیں، تو اس لیے ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو زکات دے دی اس کے بعد پتا چلا کہ وہ اس کے پاس بھی زمینیں ہیں تو خیر آپ کی زکات تو ہو جائے گی، مگر اس کے بعد آپ ان کو دینے سے احتیاط کر لیں۔ اور دوسری بات لوگوں کا اشکال ہے جن کو زکات نہیں دینا، جو سید خاندان کے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے خاندان سے جو آئے ہیں ان لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے،
दूसरा मस्जिदों को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसी तरह जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है वो अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटी नवासे नवासियां पोतरियां को नहीं दे सकते। इसी तरह अपने अब्बा अम्मी दादा दादी को नहीं दे सकते। अपनी बीवी को, बीवी अपने शोहर को, इनको नहीं दे सकते। उनके अलावा सब लोगों को, भाइयों को, चचाओं को, खालाओं को, उनके बेटों को, बहनों को, सबको ज़कात दे सकते हैं, देना जायज़ है। और एक मसला है कि लोग ये सोचते हैं कि हजरत हमें जब ज़कात देते हैं तो बोल कर देना चाहिए क्या कि ज़कात है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। बस आप दिल में इरादा कर लें कि ज़कात है, ये समझकर आप जाकर तोहफा दे सकते हैं, ईद दे सकते हैं। आप ज़कात अपनी जुबान से बोलकर देना जरूरी नहीं है, बल्कि जब कैश निकालेंगे आपके दिल में इरादा हो कि ये ज़कात के लिए है। और लोगों को भी एक डाउट होता है कि हज़रत कैश ही देना या कोई राशन खरीद कर या कपड़े खरीद कर भी दे सकते हैं या दवाइयाँ खरीद कर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप राशन खरीद कर मुस्तहिक तक दे सकते हैं, या उनको एक अच्छे कपड़े, ऐसे कपड़े कि वो खुशी से पहन सके, ऐसे कपड़े पहनकर ज़कात के पैसों में उनको दे सकते हैं। मगर बेहतर तरीका यह है कि आप ज़कात जिसको भी देंगे इतना दें कि उसकी एक हद तक ज़रूरत पूरी हो जाए। सिर्फ 100-200 रुपया दे देंगे तो उससे उसकी ज़रूरत तो पूरी नहीं होगी, तो उससे उसकी ज़रूरत तो पूरी नहीं होगी। देंगे तो 1000, 2000, 5000, 10,000, या किसी का खर्च है तो उसके खर्च फेरने के लिए आप कोई अमाउंट दे दें। अगर आपके 50,000 है, अगर आपके पास 50,000 ज़कात है, कोई बहुत परेशान है, खर्च फेरने के लिए नहीं हो रहा, तो उसको जाकर 50,000 दे दें कि भाई अपना खर्च आप फेर लें। तो ये ऐसा देने से भी आपको बहुत सवाब मिलेगा, क्योंकि एक इंसान की एक बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी होगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये मसले समझ में आ गए होंगे कि ज़कात कब फर्ज होगी और ज़कात देना कब फर्ज है और ज़कात कितना देना है और ज़कात किसको देना है। के बावजूद भी अगर आपको कोई अगर डाउट है, अगर किसी मसले में शक है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हूँ, इससे आप कॉल करके पूछ ले सकते हैं।